الرجال قوامون علی النساء کی بات کریں گے، باغمتی نے کنبہ جوڑا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، اور انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ جب مذہب یہاں پر پہنچا تو اس سے پہلے ہمارے ہاں ایک 2500 سے 3000 سال پرانی تاریخ پائی جاتی تھی جو ویدوں سے شروع ہوئی، اور یہاں پر ایک بڑا ڈیولپڈ کلچر بھی موجود تھا، اور ایک کلچر وہاں سے آیا۔ جب ایک کلچر وہاں سے آیا اور یہاں کا ایک ڈیولپ کلچر جو ویدوں والا تھا، وہ دونوں مل کے انہوں نے ایک نئی شکل اختیار کی، تب ہمیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اور دونوں کے حقوق طے کرنے میں پریشانی ہوئی۔ تو یعنی آپ سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر عورت جو ہے وہ سپیریئر یا ایکویلٹی کے بیس پر؟ پیریڈ سمجھتا ہوں میں ایک لحاظ سے، تو اگر ہم اس کو امور خانہ داری کے حوالے سے بات کریں، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلی بات ہے، اور سوچیں کہ اگر مرد کو اس سوسائٹی میں بچہ جننے کی ہمت ہے، عورت بھی کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں بھی آتی ہے، پھر آپ کے بچے بھی پیدا کرتی ہے، آپ کی ضرورت بھی بنتی ہے اور آپ کا لباس بھی بنتی ہے۔ ہم فطرت کی بات کریں تو فطرت ان کو کتنا الاؤ کرتی ہے؟ میرے خیال میں فطرت دونوں کو برابر کے حقوق دیتی ہے۔ کچھ معاملات میں جس طرح سے قرآن مجید کا ہے، تو اگر ہم قرآن مجید کا مذہب کا حوالہ ایک طرح سے دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو عورت کو گھر کے اندر رہنے کا کہا ہے، اس کی جاب کرنا، باہر جانا پھرنا، اس کو خواہشات کے زمرے میں نہیں آپ رکھتے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حقوق فطرت پہ بیس کرتے ہیں، تو قرآن مجید بھی حقوق کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے اور حقوق کو لے کر بھی اسی طرح چلتا ہے۔ تو آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سپیریئر بنا رہے ہیں، تو وہ ذرا آؤٹ آف نہیں ہو جاتا؟ مذہب نے یہ کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مردوں کو فوقیت حاصل ہے عورتوں کے اوپر۔ ہم یہ کہتے ہیں جس سوسائٹی کے اوپر، جس طرح وزیر اعظم خان صاحب کا جو پچھلی طرح تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک بیان تھا امریکن جرنلسٹ کو، ان کو اقتباسات سے ہٹ کے پیش کیا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ عورتوں کو لباس جو ہے وہ اپنا پردہ کرنا چاہیے، عورت کا جسم ضروری ہے اور انسان مرد کی برائی اس کی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، تو عورت کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے رکھے۔ آپ اگر مطالعہ کریں سورۃ نساء میں بھی ہے، بقرہ میں بھی ہے کہ عورت کو چاہیے، اور اس کے بعد سورۃ میرے خیال میں احزاب میں بھی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے نکلیں اور عام لوگوں کی طرح اپنی زیب و زینت اختیار نہ کریں۔ یہ ان کے پردے کے متعلق حکم ہے۔ آپ اگر تفسیر کا مطالعہ کریں تو کہیں بھی جہاں پہ عورت کو کام کرنے سے نہیں روکا گیا، وہ اپنی حدوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطہ عرب کی سب سے مالدار اور سب سے بڑی تاجر تھی۔ آپ تاریخ کا حوالہ دیکھیں، کسی جگہ پہ خدیجہ کو کام کرنے سے روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے بعد بھی کتنی عورتیں آئی ہیں اسلام کے اندر، کسی کو کام کرنے سے منع کیا؟ بالکل بھی قطعی طور پہ منع نہیں کیا، بلکہ یہ ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، زیب و زینت اختیار کریں، اپنے مردوں کے لیے اختیار کریں، لیکن کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ اصل میں ہم چیزوں کو مکس کر رہے ہیں آپس میں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو عورت باہر زیب و زینت کر کے باہر نوکری کے لیے نکلتی ہے، وہ پھر گوئنگ اگینسٹ؟ میری بات سنیں، آپ زیب و زینت کو کام کے ساتھ کیوں نفی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو خواہشات اور حقوق کی ہو رہی ہے نا، تو خواہشات میں وہ خواہش ہے زیب و زینت یا حقوق ہیں؟ زیب و زینت ان کی خواہشات ہے نا، خواہشات ہے نا، تو یہی تو بات کریں، ہر خواہش کے انسان کی پوری ہو سکتی ہے۔ مرد کی خواہش کیا ہے، اور اگر اسے پورا کرنا چاہیے، یا عورت کی خواہش کیا ہے، اگر اسے خواہشات، جنگ تو ساری خواہشات کی ہی ہے نا، خواہش سے ہی لڑنا ہے۔ آپ نے جو ذمہ داری آپ کی ڈال دی، ریلیجن آپ کہہ لیں یا اسلام کہہ لیں یا قرآن کہہ لیں، وہ آپ کو ذمہ داری پر لے کر آتا ہے کہ جو جس فطرت پہ آپ کو پیدا کیا یا جو آپ پہ ذمہ داری ڈال دی، وہ آپ کے حقوق کی لمٹ ہے۔ عورت کا جو زیب و زینت ہے وہ خواہشات کا حصہ ہے، نہ کہ ان کی حقوق کا۔ اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں اسے ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ ایک آسان سے سوال کا جواب دیں۔ اگر عورت شادی شدہ ہے تو وہ ایک بڑا سا آئیڈیولوجیکل کویشچن ہے کہ وہ کس کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے؟ اپنے گھر کے لیے۔ گھر کے لیے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے مرد کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے، اور اسلام نے اس کو قطعی طور پر منع نہیں کیا، وہ جس طرح سے مرضی اپنے مرد کے لیے کر زیب و زینت اختیار لیکن گھر سے باہر کرے، پھر مرد کی ہے وہ تو گھر سے باہر کس طرح سے اختیار کر، پھر غلط کر، تو وہ پھر تجاوز کر رہی ہے اپنے حدود سے۔ تو اگر مرد بھی اپنے گھر سے باہر تانک جھانک کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے حدود سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اس طرح سے دونوں کے اوپر ایک طرح کی قدغن لگائی ہے، کوڑوں کی سزا برابر ہے دونوں کے لیے۔ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ خواہشات الگ ہیں اور جو حقوق ہیں عورت کے وہ الگ ہیں۔ حقوق اس کی فطرت اور اس کی ذمہ داریاں ان کی وجہ سے ڈیفائن ہوتے ہیں، لیکن خواہشات جو ہیں وہ ان کی وہ الگ ہوتی ہیں، تو ان کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ
اور چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں ख्वाहिशात के अगेंस्ट और हकूक़ की तरफ चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैंने कही है कि जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो औरत की अपनी पैदा करदा हैं, जबकि ज़ेब व ज़ीनत भी औरत की अपनी पैदा करदा है। इस्लाम ने उसकी हदें मुकर्रर की हैं, सोसाइटी ने उसकी हदें मुकर्रर की हैं। मर्द के लिए अलग हद है, औरत की अलग हद है, उनके अपने अपनी हदूद के अंदर रह कर काम करना है। तो सोसाइटी इस तरह से जन्नत बन सकती है, वैसी ही जन्नत बन सकती है जैसी जन्नत आसमानों के ऊपर है। औरत का बाहर निकल कर काम करना ये ख्वाहिश में आता है या ज़िम्मेदारी में आता है? بعض جگہ پہ ذمہ داری ہوتی ہے، بعض جگہ پہ مجبوری ہوتی ہے، بعض جگہ پہ خواہش ہوتی ہے۔ اب یہ خود اس کو دیکھنا پڑے گا، مد نظر رکھنا پڑے گا کہ یہ میری خواہش ہے، یہ میری مجبوری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اگر خواہش کے لیے کام کرتی ہے باہر تو یہ صحیح ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ پوری سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، میں ایک سوسائٹی ایز اے ہول بات کر رہا ہوں، پوری سوسائٹی میں میل فیمیل ایک کنفیوژن سی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا خواہش کے لیے باہر نکل کر کام کرنا بھی ان کے حقوق میں آتا ہے۔ آپ اس سے حقوق سمجھتے ہیں آزادی کے لیے سمجھتے ہیں؟ یہ تو جائز نہیں ہے کہ خام خواہ کے اندر ایک مثال ہے، وہ ایک چیز وہ اپنی آزادی ہے مگر اسے اپنا حقوق کا لبادہ اوڑھتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر واقعی حقوق ہے تو اس میں اسلام کہیں پہ بھی نہیں روکتا انہیں۔ اگر کسی عورت کو، کسی مستورات کو، فیمیل کو ضرورت ہے اور واقعی ہے تو اسلام اس کو کام کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے، اسے جاب کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ محنت مزدوری کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اگر تو مکمل طور پہ پردے کی پابندی ہے اور جہاں وہ کام کرتی ہیں، جو کام کرنا ہے وہ جائز ہے، وہاں پہ کہیں ان کی بے حرمتی نہیں ہے اور آئین کے خلاف نہیں ہے، دین اسلام سے ٹکراتی نہیں ہے، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک عورت ہے اور وہ اس کی فیملی اس کو سرو نہیں کر پا رہی تو وہ اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے جاب کی خاطر، تو ایک پردے میں رہ کے ایک عورت جو ہے وہ پردے میں رہ کے حجاب میں رہ کے یہ آفس جائے، اور مطلب کہ اس طرح یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی صحیح رہے گا اور اس کو کوئی بھی اس کے اوپر ایسی غلط انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ عورت اگر ذمہ داری کے لیے باہر کام کرتی ہے تو یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کیا کہتے ہیں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر خواتین کسی مجبوری کے تحت اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، یہاں تک کہ کوئی مڈل کلاس فیملی ہو یا کوئی بہت نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی خواتین جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا گھر کا روز چولہا چلانے کے لیے ہے جو کافی محنت کرتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ خواتین کو جو ہے پراپرٹی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کو جو ہے شریعت کے حساب سے جہاں مرد کو جو ہے وہ صرف اپنے فادر کی جائیداد میں سے ہی جو حصہ ملتا ہے، لیکن خواتین کو جو ہے وہ تینوں جگہ سے ملتا ہے، بیٹا ہو گیا، ہسبینڈ ہو گیا اور فادر، تو اس لیے خواتین کو جو ہے 1/3 مل رہا ہے۔ کیا آپ یہ بات ایگری کریں گے کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورتوں کو یا مردوں کو، وہ ان کی فطرت اور ان پہ ذمہ داریوں کی وجہ سے دی کہ جس پہ جتنی ذمہ داری ڈال دی اس کے اتنے حقوق ہیں؟ ایک عورت یا ایک مرد جس کی جو فطرت بنا دی اس کے اتنے حقوق ہیں، اس بات سے ایگری کریں گے؟ 100% ایگری کرتا ہوں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مرد اور عورت کے حقوق ان کی فطرت اور ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے دیے گئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں ان کی فطرت کے حساب سے ہی دیے گئے ہیں۔ جیسے مرد کا کام یہی ہے کہ وہ کام کرتا ہے، باہر جا کے پیسہ کما کے لے کر آتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے، اور جو خواتین ہوتی ہیں ان کی تو بیسکلی ذمہ داری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مذہب کے حساب سے بھی، اور جو ہے ہماری جو کیا کہتے ہیں اس کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ گھر پر ہی رہیں، ذمہ دار بچوں کو پالیں، اپنے گھر کو دیکھیں، گھر سنبھالیں، کیونکہ گھر عورت سے چلتا ہے۔